صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسینا وابغض اللہ من ابغض حسینا. صلوات بھیج دیں محمد. حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اللہ نے دوست رکھا اسے جس نے حسین کو دوست رکھا، اور اللہ نے دشمن رکھا اسے جس نے حسین کو دشمن رکھا. عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی عظیم شخصیت تاریخ انسانیت میں بے مثال ہے، اس لیے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے. یہ عربی زبان ہے، دو لفظوں کے مجموعے سے بنتا ہے منی، من اور یہ. ہماری زبانوں میں انگریزی، اردو، ہندی، فارسی یا اور زبانیں جو ہیں ان میں جہاں پر لفظیں استعمال ہوتی ہیں، عربی میں وہاں پر حرف استعمال ہوتے ہیں. یہ عربی زبان کی خوبی ہے، بجائے لفظ کے وہ حرف سے لفظ کا کام لیتے ہیں. تو یہ جو ہے ایک حرف ہے الفابیٹس میں، یہ میرے کے معنی دیتی ہے. سمجھا؟ کتاب تو انگریزی میں کہیں گے مائی بک، میری کتاب. اردو میں کہیں گے میری کتاب. تو میری اور کتاب دو لفظ ہیں، مائی اور بک دو لفظ ہیں. فارسی میں کہیں گے کتاب من، تو کتاب اور من دو لفظ ہیں. عربی میں ایک یہ لگا کے وہ کام کر لیتے ہیں، کتابی. کتابی مانے میری کتاب. سمجھے؟ تو یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. تو من کے معنی سے کے ہوتے ہیں، اور منی مانے مجھ سے. حسین منی، حسین مجھ سے ہے. چار آدمیوں کے لیے یہ لفظ ہے منی. دنیا میں صرف چار انسان ایسے ہیں جن کے لیے رسول اللہ نے منی کہا ہے. اس کے علاوہ منا ہے، منی نہیں ہے. سمجھے؟ منی جو ہے وہ صرف چار آدمیوں کے لیے مجھ سے ہے. علی منی، علی مجھ سے ہے. وانا من ہو اور میں اس سے ہوں. حسن منی وانا من ہو، حسن مجھ سے ہے، میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. چوتھی حدیث ہے فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، مجھ سے ہے. چار آدمیوں کے لیے لفظ منی استعمال ہوا، مولا علی، معصوم عالم، امام حسن، امام حسین. اس میں تین آدمیوں کے لیے ایک چیز اور سناتا چلوں، حالانکہ اس وقت کے میرے موضوع سے الگ ہے مگر فضائل کے موضوع سے الگ نہیں ہے. کہ تین آدمیوں کے لیے تو یہ بھی ہے کہ میں اس سے ہوں. علی منی وانا من ہو، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں.
حسن منی وانا منو، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. فاطمہ زہرا کے لیے میں اس سے ہوں نہیں ہے. فاطمہ تو بذات منی، میں حدیث میں تحریف نہیں کر سکتا کہ اپنی طرف سے گھٹا بڑھا دوں. جتنی حدیث ہے اتنی ہی پڑھنا ہے. فاطمہ تو بذات منی، بس اتنی حدیث ہے فاطمہ مجھ سے ہے، میرا ٹکڑا ہے. میں سوچتا تھا جب ان تین بزرگوں کے لیے یہ لفظ ہے تو یہ جناب سیدہ کے لیے کیوں نہیں ہے کہ انا منہا، میں اس سے ہوں مثلا یہ ہوتا، مگر یہ نہیں ہے. اب حدیث کا یہ مسنگ ٹکڑا میں نے تلاش کیا ہے تاریخ کیا انبار میں، حدیثوں کے انبار میں یہ حدیث کا مسنگ ٹکڑا جو ہے یہاں سے یہ میں نے ڈھونڈ نکالا ہے. عزیزان گرامی، علی منی و انا منہ، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا من الحسین. تین تو یہ حدیثیں ہو گئیں. اب فاطمہ تو بذات منی تو ہے، اس کا مسنگ ٹکڑا آپ کو دوسری جگہ ملے گا جہاں رسول فاطمہ کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں ام ابیہا، یہ اپنے باپ کی ماں ہے. بات بھیج دیں محمد و آل محمد. ام ابیہا، ہر آدمی اپنی ماں سے ہے. کہا یہ میری بیٹی کا بھئی، یہ تو میری ماں ہے. یہ ہے وہ مسنگ ٹکڑا جو آپ کو یہاں مل رہا ہے. تو عزیزان گرامی، رسول سے ہیں یہ لوگ. اور رسول کب سے ہیں؟ تو اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے خدا نے میرا نور خلق کیا. تو رسول اول مخلوق ہیں. سب سے پہلے خدا نے جس مخلوق کو خلق کیا وہ حضرت محمد عربی ہیں. اور علی، فاطمہ، حسن، حسین رسول سے ہیں. ذرا ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے اللہ نے جس کو خلق کیا وہ حضور کہتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے خدا نے جو شے خلق کی وہ میرا نور تھا. اور اس کے بعد جب آدم کا ذکر آیا تو کہا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں نبی تھا اور آدم پانی اور مٹی کے بیچ میں تھے، یعنی آدم بنے نہیں تھے اور میں نبی تھا. میں نبی تھا اور آدم بنے نہیں تھے. تو دیکھیے نبی نام نہیں ہے، نبی عہدہ ہے. عہدہ پیدا ہوتے ہی نہیں ملتا ہے، تعلیم ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، اختبار ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی عہدے تک پہنچتا ہے. تو یہ نبی تھے، اس کا مطلب تعلیم ہو چکی تھی، تربیت ہو چکی تھی، امتحان ہو چکا تھا، اختبار ہو چکا تھا جب نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا. اور آدم بنے نہیں تھے، آدم بنے نہیں تھے اور یہ نبی تھے. پھر بعد میں بنے آدم، مگر اس وقت بنے نہیں تھے آدم جب یہ نبی تھے. ہم کون ہیں؟ ہم ہیں بنی آدم. بھئی یہی تو کہا جاتا ہے نا بنی آدم. بنی آدم کا کیا مطلب ہے؟ آدم کی اولاد. ہم ہیں آدم کے سب بیٹے. ہمارے دادا آدم تھے، ہم آدم سے ہیں. ہمارے دادا بنے نہیں تھے اور محمد نبی تھے. دیکھیے مسئلہ سمجھ لیجئے، ہمارے دادا بنے نہیں تھے اور محمد نبی تھے. تو اب کوئی صاحب اپنے کو علی، فاطمہ، حسن، حسین کے برابر نہ سمجھیں.
اس لیے کہ ہم آدم سے ہیں، وہ محمد سے ہیں. صلوات بھیج دیں محمد. ہم آدم سے ہیں، ہم آدم سے ہیں، وہ محمد سے ہیں. انا من الحسین، حسین منی، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے. اب یہی وجہ ہے کہ قرآن پر کبھی کتاب نہیں رکھی جاتی. قرآن پر کبھی کتاب نہیں رکھی جاتی، اس لیے کہ قرآن ہر کتاب سے افضل ہے. جب بھی تلے اوپر کتابیں رکھی جائیں گی تو سب سے اوپر قرآن رکھا جائے گا. اب اس میں مذہبی کتابیں بھی شامل ہیں، یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کتابیں ہوں. تحفۃ العوام بھی ہے، مفاتیح بھی ہے، اچھی اچھی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہوں. جب سب تلے اوپر رکھی جائیں گی تو قرآن سب سے اوپر ہی رہے گا. تحفۃ العوام سے بھی اوپر رکھا جائے گا، مفاتیح سے بھی اوپر رکھا جائے گا، اور کوئی کتاب مذہبی ہوگی اس سے بھی اوپر رکھا جائے گا. تورات، انجیل، زبور لا کے رکھ دی جائے اس سے بھی اوپر رکھا جائے گا. تو قرآن ہمیشہ سب سے اوپر رہے گا. لیکن ایک بات ہے، قرآن تو ہمیشہ سب سے اوپر رہے گا، لیکن اگر 3-4 قرآن کی کاپیاں یہاں رکھی ہیں ان کو تلے اوپر رکھنا ہے تو کیسے رکھیے گا؟ کیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے؟ اگر 4 نسخے قرآن کے رکھے ہوئے ہیں اور ان کو تلے اوپر رکھنا ہے تو قرآن پر قرآن رکھنے میں حرج نہیں ہے، قرآن پر کتاب رکھنے میں حرج ہے. سمجھے آپ؟ قرآن پر کتاب رکھنے میں حرج ہے، قرآن پر قرآن رکھنے میں حرج نہیں ہے. اب اس سلسلے میں ایک واقعہ سن لیجئے. رسول ہے قرآن، مدینے کے بچے آئے رسول کے پاس، کہنے لگے آپ حسن حسین کا گود میں بٹھاتے ہیں، کندھے بٹھاتے ہیں، ہم کو بٹھائیے. مجھے یقین ہے کہ یہ بچے سکھا کے بھیجے گئے تھے. اس لیے کہ میں اپنے لڑکے کو یا اپنے پوتے نواسے کو کندھے پر بٹھائے ہوئے گھماؤں تو آپ کا بچہ کبھی مجھ سے نہیں کہے گا کہ آپ ہمیں کندھے پہ بٹھائیے. وہ آپ سے تو کہے گا، وہ آپ سے تو کہے گا کہ اس کے دادا اسے کندھے بٹھائے گھومتے ہیں، آپ ہمیں بٹھائیے دادا کندھے پر. مجھ سے نہیں کہے گا آگے کہ آپ مجھے کندھے بٹھائیے. دیکھیے بچوں کا نیچر بدلتا نہیں ہے، چاہے عرب میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے کہیں ہو. بچے ایک طرح کے ہوتے ہیں، سمجھے آپ؟ تو یہ بچے سکھا کے بھیجے گئے تھے، اس لیے کہ سیانے مسلمان جانتے تھے یہ تاریخ بن رہی ہے. حسن کندھے پہ بیٹھے ہیں، حسین کندھے پہ بیٹھے ہیں، پشت پہ بیٹھے ہیں، تو یہ بچے بھی بیٹھ جائیں تاکہ تاریخ بن جائے. تو بچے بیٹھا کرتے تھے، ہمارا بھی لڑکا بیٹھتا تھا، وہ محبت بٹھا لیتے تھے. سمجھ میں آیا آپ کی یہ معاملہ؟ اور وہاں معاملہ یہ کہ اچھا بچے تو بچے جو آپ ان کو ٹرین کر دیجئے، بھولے ہیں، ان کو معلوم تو ہے نہیں کوئی، ان کو بڑوں نے سکھا دیا. رسول ایسا ہے کہ جو صاحب خلق عظیم ہے، انکار کرے گا تو اب بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا. یہ مشکل میں ہے رسول. انکار کرے گا تو بچوں کا دل ٹوٹ جائے گا، بٹھا لے گا تو قرآن پر کتاب آ جائے گی. تاریخ بتاتی ہے جس وقت بچے آئے ہیں اور آن کے انہوں نے ضد کی کہ ہمیں بھی بٹھائیے اپنے کندھوں پر، آپ حسن حسین کو بٹھاتے ہیں، تو رسول کے سامنے کوئی تحفے میں لایا تھا، بہت سے اخروٹ رکھے تھے. تو رسول مسکرا کے بچوں سے کہنے لگے کہ ہمارے کندھے پہ بیٹھو گے کہ اخروٹ کھاؤ گے؟
اب بچے تو بچے، یہ تو ان کو سکھایا نہیں گیا تھا. بچے تو بچے، یہ بات تو ان کو سکھائی نہیں گئی تھی کہ کچھ کھانے پینے کو دے تو نہ مان لینا، کہنا ہم کندھے پہ بیٹھیں گے. اب بچے تو بچے کہنے کہ ہاں اخروٹ دے دیجئے. کہا پھیلاؤ دامن. سب نے دامن پھیلائے، مٹھی بھر بھر کے اخروٹ سب کے دامن میں دے دیے. اب بچے بھی خوشی خوشی چلے گئے اور پیٹھ پہ بھی کوئی نہیں بیٹھا. نہ قرآن پر کتاب آئی، نہ خلق عظیم پر دھبا لگا. لیکن حسن و حسین پشت رسول پہ آئے، دوش رسول پہ آئے. مولا علی دوش رسول پہ آئے. جناب سیدہ آغوش رسول میں آئیں تو یہاں قرآن پہ قرآن رکھا ہوا ہے. اب بس ایک بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ عزیزان گرامی، یہ تو ایک پریکٹیکل ہے، مثال بھی نہیں ہے. یہاں مسجد میں اگر قرآن پہ قرآن رکھنا ہو تو ایک بڑے سائز کا قرآن شریف ہے، ایک چھوٹے سائز کی حمایہ شریف ہے، اور تلے اوپر دونوں کو رکھنا ہے. تو اوپر کون رہے گی، نیچے کون رہے گی؟ اب رکھ کے دکھا دیجئے. بڑا والا قرآن نیچے رہے گا، چھوٹا والا قرآن اس کے اوپر رکھا جائے گا. یہ کبھی کوئی نہیں رکھے گا کہ چھوٹا قرآن نیچے رکھے بڑا اس کے اوپر رکھے. بڑا نیچے رہے گا، چھوٹا اوپر رہے گا. چاہے کعبے میں دیکھیے چاہے مسجد میں دیکھیے، بڑا قرآن نیچے ہے، چھوٹا قرآن اوپر. صلوات بھیجتے ہیں محمد والا. رہا شوق سے بسم اللہ. سماعت پڑھنا ہے. کم نہیں ماہ رجب سے یہ ماہ شعبان، کم نہیں ماہ رجب سے یہ ماہ شعبان. وہ مہینہ جسم ہے تو یہ مہینہ جان ہے. آجا وہ سے نبی میں فاطمہ کی جان ہے. واہ. خلاف نور میں لکھا ہوا وہ سو ہے سیدھے اقدس پہ نانا کہ حسین منکرو اب تو کہو قرآن پہ قرآن. واہ واہ. تو یہ ہے معاملہ بھائی کہ آغوش رسول میں دوش رسول پر، اور اگر عید کی رات آئی تو بچوں نے ماں سے کہا کہ مادر گرامی، مدینے کے بچے نئے کپڑے پہنیں گے، ہمارے پاس کپڑے نہیں. اور ماں نے بچوں سے کہا بیٹا لباسکما عند الخیاط، تمہارا لباس درزی کے پاس ہے. دیکھیے واقعہ تو ہم پڑھ دیتے ہیں، واقعہ جہاں تک پڑھنے کا سوال ہے بے کھٹکے پڑھ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ واقعات کا جب تک تجزیہ نہ کیا جائے اور انالیسس نہ کی جائے اس کی قیمت نہیں سمجھ میں آتی. سوال یہ ہے کہ یہ وہ بچے نہیں ہیں جو کپڑے پر اور اس پر جان دیں. یہ نورانی بچے ہیں، وہ دماغی طور سے چھوٹے اور کمزور بچے ہوتے ہیں. واقعی بدحمایات کے بچے کہ نئے کپڑے پہنیں گے، فلاں کریں گے، ڈھمک کریں گے. یہ ویسے بچے نہیں ہیں جن کو نئے کپڑوں کی فکر ہو کچھ. تو ایک ایسے بچے ہیں جو ماں کے لیے ماں سے کپڑے کہہ رہے ہیں. کیا یہ عام بچے ہیں؟ نہیں، یا اظہار فضیلت مقصود ہے. اس لیے کہ مباہلے میں بڑے بھی گئے یہ بھی گئے، چادر تطہیر میں بڑے بھی آئے یہ بھی آئے. جنت سے جب کھانے آئے تو بڑوں نے بھی کھائے، انہوں نے بھی کھائے. تو کسی کے دماغ میں یہ نہ آئے کہ فضائل بڑوں کے لیے تھے اب بچے کیا ہٹا دیے جاتے، وہ بھی شریک ہو گئے. لہذا لباس کی فرمائش کرو،
اس لیے کہ جو لباس بچوں کے لیے آئیں گے نہ رسول اللہ کے فٹ ہوں گے نہ مولا علی کے فٹ ہوں گے. اب جو بچوں کے لباس آئیں گے وہ بچوں ہی کے لیے ہوں گے, بڑوں کے لیے نہیں ہوں گے کہ ان کا محمد کے لیے آئے تھے, حسن کو مل گئے, حسین کو مل گئے. اور جب ماں نے کہا لباسکما عند الخیاط, تو دیکھیں ایک ایج بچے کی وہ ہوتی ہے کہ اس کو جو پہنا دیجئے اس کو فکر ہی نہیں ہوتی ہے. سال بھر کا بچہ, 2 برس کا بچہ, 2.5 برس کا بچہ, آپ جو پہنا دیجئے اس کو لباس کی پرواہ نہیں ہوتی. اس کے بعد اس کو کپڑوں کا شعور آتا ہے. ایک ایج تک پہنچنے کے بعد کپڑوں کا شعور پیدا ہوتا ہے. 5-6 برس کے بچے کو, 4-5 برس کے بچے کو. لیکن جس بچے کو کپڑوں کا شعور ہوگا اس کو یہ بھی شعور ہوگا کہ ناپے نہیں گئے, سینے کے لیے درزی کو دیے نہیں گئے, کیسے آ جائیں گے. لیکن ماں صدیقہ تھی, کا لباس درزی کے یہاں ہے. اب یہی لفظ استعمال ہوگا, دوسرا لفظ نہیں استعمال ہوگا, اس لیے کہ دہان صدیقہ سے نکلا ہے. اچھا آپ دوسری چیز سنیے, آپ نے اپنے بچوں کو کپڑے سلنے کو نہیں دیے. دیکھیے غور کیجئے گا معاملے کو, وقت تو دیتے ہیں جلدی میں ہم, معاملات پر ٹھہر کے سوچئے بھی. آپ نے اپنے بچوں کے کپڑے درزی کو سلنے کے لیے اس سال عید میں نہیں دیے ہیں. رات کو کوئی دروازہ ناک کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں درزی ہوں, آپ کے بچوں کے کپڑے لایا ہوں. آپ کا کیا فرض ہے بتائیے؟ کپڑے لے لیں, ہم نے اگر نہ دیے ہوں تو ہم تو نہیں لیں گے. اس لیے کہ رات کو درزی گھر بھول رہا ہے, ہم کہیں گے بھیا ہم نے سلنے نہیں دیے تھے, کسی اور نے دیے ہوں گے, تم غلط آئے ہو یہاں. اب اگر وہ کہے نہیں ہمیں آپ کا گھر معلوم ہے, آپ کے دوست نے بھجوائے ہیں تو ہم لائے ہیں, تب تو ٹھیک ہے لے لیجئے, لیکن پہلی مرتبہ تو انکار کیجئے. بات سمجھیے, کیا آپ لے لیں گے کپڑے جبکہ آپ نے سلنے نہیں دیے ہیں پرائے کپڑے؟ 1 گھنٹہ پر کوئی بات آن کے کہے کہ صاحب آپ نے ہمارے کپڑے کیسے لے لیے؟ تو بیوی کو پہلے کیا کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے کپڑے سلنے نہیں دیے ہیں بچوں کو. وہ کہتا کہ میں جنت سے لایا ہوں, خدا نے بھجوائے ہیں, چلو ٹھیک ہے اس کے بعد لے لیتے ہیں. لیکن پہلے تو یہ کہنا چاہیے تھا. انہوں نے کہا انو سیاح یہ تو بھی سیاح, میں درزی ہوں, کپڑے لایا ہوں, جا کے لے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا رسول کی بیٹی صدائے ملک نہ پہچانے گی؟ جو صدیقہ کے منہ سے نکلا تھا وہ ہوا. تو یہ پورا ایک منظر تھا اظہار عظمت کے لیے. سویرا ہوا, بچوں نے عید کے دن جنت کے کپڑے پہنے, جنت کے کپڑے پہن کے مسجد میں آئے. سارے دنیا کے لوگ دنیا کے کپڑے پہن کے آئے, محمد کے بچے جنت کے کپڑے پہن کے آئے. نماز تمام ہو گئی, اب لوگ گھومنے گھامنے نکلے. بچے نانا کے پاس آئے, نانا مدینے کے بچے اپنے ناکوں پر سوار ہو کے گھوم رہے ہیں, ہمارے پر ناکہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں عید کا دن ہو, نماز کے بعد لوگ یہاں سے نکلیں اپنے بچوں کو باہر لیے ہوئے, کسی کے پاس پرائیویٹ گاڑی ہے, کوئی ٹیکسی ہائر کر رہا ہے, وہ لے کے بچوں کو گھما رہے ہیں. آپ کے بچے آئے کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, لوگ بچے گاڑی پہ گھومنے گئے ہیں, آپ کہیے میں کندھے پہ بیٹھ جاؤ, جب جانوں آپ کا بچہ راضی ہو جائے کندھے پہ بیٹھنے کے لیے. ہمیں نفسیات انسانی کو چھوڑ کے بات نہ کیجئے.
جو بچے کار پہ گھوم رہے ہیں بمبئی میں، آپ کہیے آؤ ہمیں کندھے بیٹھ جاؤ، ہم مسجد میں گھما دیں تمہیں، وہ کہتے واہ اچھے گھما دیں آپ کندھے پہ تھوڑی بیٹھیں گے، کار منگائیے کہیں سے ہمارے لیے، ہم بھی گھومیں گے، جائیں گے بمبئی شہر گھومیں گے جا کے۔ تو اگر بچوں کو یہ احساس ہے کہ مدینے کے بچے اونٹوں بیٹھ کے گھوم رہے ہیں تو نانا کہتے ہیں آؤ میں مرکب بنا جاتا ہوں بیٹھ جاؤ، تو بچے کہتے ہیں یہاں کہاں بیٹھیں گے، ہمارے لیے اونٹ منگوائیے۔ وہ تیار ہو گئے۔ اب سمجھے آپ، یہ پورا معاملہ جو ہے سبق ہے، بچوں نے اشاروں میں نانا سے بات کہی اور نانا معاملے کو سمجھا کہ جنت سے کپڑے آئے ہیں، سواری بھی تو ویسی ہو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ نانا سمجھ گئے بچوں کا مطالبہ، کہا آؤ ہم مرکب بنتے ہیں۔ بھری مسجد، صحابہ کرام موجود، دونوں شہزادوں کو پشت پہ بٹھایا۔ اب یہاں بھی نئی ضد ہے، نانا ناکے کی مہار ہوتی ہے، اس ناکے میں مہار نہیں ہے کیا؟ ایک زلف اس کے ہاتھ میں دے دی، ایک اس کے ہاتھ میں۔ یا رسول اللہ، سواری کی شان یہ ہے کہ جدھر سوار کہے ادھر مڑ جائے۔ یہ دو دو بچوں کے ہاتھ میں جو زلفیں دے رہے ہیں آپ، اگر ایک داہنی طرف کہے ایک بائیں طرف کہے تو رسالت موتی تھوڑی ہے جو دو ٹکڑے ہو جائے۔ ہاں یا رسول اللہ، ایک بچہ دہنی طرف موڑے ایک بائیں طرف تو کدھر مڑیے گا؟ ممکن ہے جواب میں تو پہچانتا نہیں ان بچوں کو، یہ دونوں امام ہیں، ایک ہی طرف موڑیں گے، دو طرف نہیں موڑیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو صاحب یہ منظر لوگوں نے دیکھا، صحابہ کرام نے دیکھا جو مسجد میں بیٹھے تھے، اور کسی طرف سے آواز آئی، نعم المرکب، بچوں کتنی اچھی سواری ہے تمہاری۔ مجھے تو اس جملے میں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، بتایا خالی مدح رسول ہے اس میں، اور کوئی جملہ ٹانٹنگ کوئی کچھ نہیں ہے اس میں، سیدھی سیدھی بات کہی جس نے بھی کہی، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ مجھے نہیں برا لگا جملہ، مگر نہ جانے کیوں رسول اللہ کو برا لگ گیا، رسول اللہ کو برا لگ گیا۔ گھور کے دیکھا اسے، کہا یہ نہیں کہتا کتنے اچھے سوار ہیں۔ معلوم رسول نے قیامت تک کے لیے دنیا کو بتا دیا کہ خالی رسول رسول کیے جاؤ گے تو رسول خوش نہیں ہے جب تک اہل بیت کی تعریف شامل نہ کر لو۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ ستارہ ٹوٹ کر بولا علی مولا علی مولا، لگاؤ حیدری نعرہ علی مولا علی مولا۔
یہ ہیں حسن حسین، کہ یہ نہیں دیکھتا کتنے اچھے سوار ہیں، پشت رسول پر روز عید مرکب بنے اور بیٹھے ہیں، اور رسول مسجد میں چل رہے ہیں ادھر سے ادھر، اور دنیا دیکھ رہی ہے۔ دیکھیے بچوں سے ہر ایک محبت کرتا ہے اور پیار کرتا ہے، اور ہر ایک کو اس کے بچے دل کا ٹکڑا ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے آدمی کی عمر آتی ہے ویسے ویسے اس کا تجربہ بڑھتا ہے، اور اس سے باعث نہیں کہ کوئی جوان ہے یا بوڑھا ہے، زندگی کے دن ہر دن زندگی کا ایک نیا تجربہ اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ جب تک ہمارے بچے نہیں تھے، جب تک ہمارے دماغ میں کچھ بچوں کی محبت کا شعور بھی نہیں تھا کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے، آتے تھے، پیتے تھے، آتے تھے، جاتے تھے، یہاں مجلس پڑھنے آتے تھے، لیکن اولاد کی محبت کا شعور نہیں تھا۔ یہ جانتے تھے کہ اولاد سے محبت ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے، لیکن اس کا شعور نہیں تھا۔ جب اپنی اولادیں ہوئیں تو اولاد کی محبت کیا شے ہے یہ پتہ لگا، اولاد کی محبت کا شعور ہوا، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ جب اللہ نے اولادوں کو اولادیں دیں تو تجربہ یہ ہوا نیا اس بڑھاپے میں کہ اولاد سے زیادہ اولاد الاولاد سے محبت ہوتی ہے۔ اپنے بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت ہے، اپنی بیٹی سے زیادہ نواسی سے محبت ہے، اولاد سے زیادہ اولاد کی اولاد سے محبت۔ یہ تجربہ بڑھاپے میں ہو رہا ہے، لیکن جوانی میں اولادیں تھیں، اولاد الاولاد نہیں تھی، بڑھاپے میں جا کے اولاد کی اولاد ہوئی تو معلوم ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ تو آدمی اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، کلیجے سے لگاتا ہے، کندھے بٹھاتا ہے، پیٹ پر لگتے ہیں بچے اس کے، کندھے پر چڑھ جاتے ہیں اس کے، سب کچھ ہوتا ہے اور اچھا لگتا ہے۔ دنیا کے ہزار غم غلط ہوتے ہیں، سمجھے آپ، یہ سب ہوتا ہے، مگر گھر میں مدتیں ہو گئی اس منبر میں مجھے پڑھتے ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا کہ میں کوئی اپنے بچے کو یا پوتے کو یا نواسے کو گود میں لیے میں منبر پہ آیا ہوں؟ ابھی وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے، یہ سرکاری کام ہے، یہاں بچوں کا کیا کام ہے؟ جی رسول گھر میں جو چاہے کریں، یہ مرسل اعظم 1,24,000 کا سردار، اللہ کا سب سے بڑا نبی، اول مخلوق، نور اول، یہ مسجد میں چاروں ہاتھ پاؤں ٹیک کے چل رہا ہے، اور بچے اس کی پیٹھ پہ بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی جلالت و بزرگی کو زیب نہیں دیتا یہ؟ معلوم ہے جواب دیں گے کیا سوچتا ہے جو بولتا نہ ہو بغیر وہی، کیا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے بغیر کرے گا؟ جس کے زبان سے لفظ نہ نکلتا ہو بغیر وحی ربانی کے، وہ کوئی عمل بغیر اللہ کی مرضی کے کرے گا؟ جس نے رسالت پر فائز کیا اسی کی مرضی ہے۔ معبود، یہ تیری کیسی مرضی ہے کہ جو ہمارے پیش نماز نہ کرتے ہو وہ رسول سے کروا رہا ہے؟
کبھی آپ نے اس مغل مسجد میں دیکھا کہ نماز پڑھانے کے بعد کوئی پیش نماز صاحب کسی بچے کو پیٹو بٹھائے چل رہا ہے؟ یا ایک سے ایک مسجدوں میں گئے عالموں کو پیچھے نمازیں پڑھی ہوں گی آپ نے، کبھی یہ منظر دیکھا ہے کہ کبھی نہیں دیکھا؟ تو یا اللہ کیا تیرے حبیب کی شان ہے کہ وہ مسجد میں بچوں کو پیٹ پہ بٹھا کے چاروں ہاتھ پیر ٹیک کے چلے؟ کہا اسی لیے حکم دیا ہے تاکہ حسن حسین کے معاملے میں شان کی بحث نہ کرنا۔ ان کا سمجھ میں نہیں آتا کیا ایک مولوی کی مسلمان کی شان ہے، ننگے سر ننگے پیر سینہ پیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کیا رسول کی یہ شان تھی؟ بھیجیے محمد بچے بیٹھے پشت رسالت پر اور یہ منظر دنیا دیکھ رہی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ کچھ نے یہ منظر دیکھ کے بھلا دیا، کچھ نے یاد رکھا۔ الحمدللہ ہمیں آج تک یاد ہے، ہمیں آج تک یاد ہے، تو ہم آج تک حسن حسین کی مدح کرتے ہیں، ہم آج تک تعریف کرتے ہیں، ہم آج تک یاد ہے کہ دوش رسول پر کعبے میں کون گیا، پشت رسول پر مسجد میں کون آیا، ہمیں معلوم۔ اور عزیزان گرامی، یہاں ماشاءاللہ لوگ مناسبت سے شعر پڑھ رہے ہیں۔ ایک شعر مجھے بھی یاد آ رہا ہے، میں آپ کو سنا دوں، اس لیے کہ یہ محفلیں بہرحال بنیادی طور سے تو ولادت امام حسین کے سلسلے میں جاری ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ اور سب کا بھی تذکرہ اس کے اندر ساتھ ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک شاعر گزرے ہیں، ہمارے یہاں لکھنؤ میں ایک بہت بڑے خطیب تھے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان سے بہتر خطیب پیدا نہیں ہوا۔ علامہ سبط حسن صاحب قبلہ ان کا نام تھا۔ میں نے نہیں دیکھا ان کو، میری پیدائش سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن میرے والد اور دوسرے بزرگ لوگ جو تھے وہ ان کی بے انتہا تعریف کرتے تھے۔ ان کے بیٹے تھے سالک صاحب، بڑے مشہور شاعر تھے، ان کے بھائی تھے منظر صاحب، ایک منظر اور بھی تھے، منظر لکھنوی، جو زبان کا شعر بہت عمدہ کہتے تھے، وہ نہیں، دوسرا منظر صاحب تھے، وہ سبط حسن قبلہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے ایک شعر کہا تو وہ شعر سنایا اور کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، شعر میں خوبی یہ ہے کہ چاہے 13 رجب کو پڑھو، چاہے 15 رمضان کو پڑھو، چاہے 30 شعبان کو پڑھو، یہ تینوں دن کام آئے گا۔ کہیں گے شعر ایک ہی ہے، چاہے 13 رجب کو پڑھو، چاہے 15 رمضان کو پڑھو امام حسن کی ولادت میں، اور چاہے 30 شعبان کو پڑھو، تینوں دن یہ شعر کام آئے گا۔ اور اس کے بعد انہوں نے شعر سنایا، وہ شعر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، کیسی دولت آپ کی آغوش میں ہے فاطمہ، مصطفیٰ کو دیکھتا ہوں ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ تو یہ ہے جناب، تو یہاں یہ ہے کہ رسول کبھی علی کو گود میں لے کے آ رہے ہیں، کبھی حسن کو گود میں لے کے آ رہے ہیں،
کبھی حسین کو گود میں لے کے آ رہے ہیں، علی منی، علی مجھ سے ہے، حسن منی، حسن مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے ہے۔ تو عزیزان گرامی، ساری مخلوق خدا آدم سے ہے، حسین محمد سے ہیں، اور اب سوچئے جو حسین سے ہو اگر وہ ہم شکل محمد ہو تو حیرانی کیا ہے۔ آج کے دن کو شہزادہ علی اکبر کے نام سے منسوب کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ گھرانے کا گھرانہ اور یہ خاندان کا خاندان صورت و سیرت میں، جمال و کمال میں رسول اللہ کی تصویر تھی۔ مشکل یہ ہے کہ کربلا والوں کا تذکرہ اگر کیا بھی جائے تو یہ تذکرے مجلسوں کے لیے تو موضوع ہیں، مگر فضائل کی محفلوں کے لیے زیادہ موضوع نہیں ہے۔ اس لیے کہ تذکرہ ہو جائے اور آنکھیں نم نہ ہوں اور دل سے آہ نہ نکلے، یہ ذرا مشکل کام۔ رسول کی پاکیزہ صورت حسین کے گھر میں آ کے ریپیٹ ہوئی، اور اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے نبی کی شکل دوبارہ کسی کو عطا کی۔ عزیزان گرامی، حسین کے ناصروں میں اور حسین کے فدائیوں میں دو ہستیاں سب سے آگے نظر آتی ہیں، ایک جناب عباس، ایک جناب علی اکبر۔ واقعات تاریخی جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ دو نام نمایاں ملتے ہیں۔ کربلا کے واقعے کے ذیل میں سب سے پہلے جناب علی اکبر کا نام ملتا ہے 26 رجب سن 60 ہجری کو، جب حسین ولید سے ملنے گئے ہیں دارالامارہ، اور بنی ہاشم کے جوانوں کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، لیکن دروازے پر جا کے اس کے روک دیا تھا انہیں، کہا اس نے تنہا مجھے بلایا ہے، میں اکیلا جاؤں گا، لیکن اگر میری آواز بلند ہو تو تم آ جانا۔ بنی ہاشم کے جوان باہر کھڑے رہے، امام اندر تشریف لے گئے، ولید بیٹھا تھا، اور ولید کے پاس پرانا دشمن خاندان رسالت مروان بیٹھا تھا۔ ولید نے بیعت یزید پیش کی حسین کے سامنے۔ حسین نے کہا کہ رات کو چپتے چپاتے میرے جیسے لوگ بیعت کی بات نہیں کرتے، جب سب کو بلانا تو مجھے بلانا، وہاں طے ہوگا کہ ہم دونوں میں لائق بیعت کون ہے۔ اس کی بات کا جواب دے کے امام اٹھنے لگے۔ مروان کہنے لگا ولید حسین کا سر کاٹ لے، اس وقت نکل گئے تو خون کے دریا میں پیر کے جانا پڑے گا تجھے ان تک۔ بھائی اتنا سن کے مزاج برہم ہوا، اور مروان کو ڈانٹا، ما تقول یا ابن الزرقاء، بد کردار عورت کے بچے، کیا کہا؟ آواز اونچی ہوئی، باہر تک آئی۔ یہاں پر تاریخ لکھتی ہے، اور جس کو حوالہ چاہیے ہو وہ مناقب نشہرہ شعب میں دیکھ لے۔
جہاں بہوا تاریخ لکھتی ہے کہ اول من فاز سیف فہو عباس والی الاصغر، سب سے پہلے جن دو جوانوں کی تلوار نکلی وہ عباس والی اکبر تھے۔ تلواریں تو سارے بنی ہاشم کی نکلی، مگر سب سے پہلے جو دو تلواریں نکلی ہیں وہ عباس والی اکبر کی تلوار تھی۔ یہ 26 رجب 26ویں رجب سن 61 ہجری کا وقت ہے، رات کے وقت 27 رجب تیاری میں گزری، 27ویں 28ویں کو قافلہ روانہ ہوا۔ تو قافلے کی شان یہ ہے کہ قافلہ چل رہا ہے اور حسین کے دہنے بائیں دو محافظ، ایک طرف عباس ایک طرف علی اکبر، ادب سے تھوڑا پیچھے مگر دہنے بائیں۔ اس میں بھی علی اکبر نے ایک سیکنڈ کے لیے باپ کا پہلو نہیں چھوڑا۔ عباس کے ذمہ دوہری خدمت تھی، کبھی حسین کی سواری کے پاس، کبھی زینب کی اماری کے پاس، اس طرح سے پورا راستہ طے ہوا ہے۔ اور یہیں سے حضرت علی اکبر کے جذبہ فداکاری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کربلا قریب تھی، مدینہ دور رہ گیا تھا۔ امام علی مقام ناقے پر سوار تشریف لیے جا رہے تھے، تھوڑی دیر کے لیے سر اقدس جھکایا اور اس کے بعد جو سر اٹھایا فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ برابر سے چل رہا تھا جوان بیٹا، کہا بابا بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی سرکار میں ہم کو واپس جانا ہے، مگر اس وقت ان کلمات کے زبان اقدس پر جاری ہونے کی کوئی خاص وجہ ہے؟ کہا ہاں بیٹا، مجھے جیسے غنودگی سی آ گئی تھی تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور موت ان کے استقبال کو آ رہی ہے، یا بروایت یہ فرمایا کہ یہ جا رہے ہیں اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ 18 برس کے جوان نے یہ سنا، ایک بڑا عجیب سوال کیا، اور اس سوال سے عظمت خاندان رسالت بھی واضح ہوتی ہے اور عظمت جناب علی اکبر بھی واضح ہوتی ہے۔ کہا یا ابت السنا الحق، بابا کیا ہم حق پا نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پا نہیں ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں بیٹا، کیوں نہیں، ہم نہ حق پا ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا پھر ہمیں کیا پرواہ، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پہ آ پڑے۔ دیکھیے علی اکبر اگر پہلے ہی یہ کہہ دیتے کہ ہمیں کیا پرواہ، ہم موت پہ جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے، تو ایک بنی ہاشم کی جرت تو ظاہر ہوتی، لیکن فلسفہ موت و حیات نہ سمجھ میں آتا۔ علی اکبر نے حق کو بیچ میں لا کے فلسفہ موت و حیات سمجھایا کہ موت سے ڈرے وہ جو باطل پہ ہو، جو حق پہ ہوتا ہے موت زندگی بن کے آتی ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ اور عزیزان گرامی، واقعات کب ملتے ہیں تاریخوں میں، اور پھر واقعات ملتے ہیں تو پھر ایسے ملتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ مجلسی مزاج کے واقعے ہیں، محفل فضائل کے مزاج کے واقعات نہیں۔ دیا اب بات ہی ایسی ہے، دل سنبھال کے سن لیجئے۔ ایک حدیث علی اکبر کی مدح میں ملتی ہے، وہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد
بات تمام کر دوں. جہاں تک شباب کا عالم تھا اور جوانی اور حسن کی بات تھی تو چہرہ رسول اللہ کا چہرہ تھا، حسن رسول تھا. جہاں تک شباب کی کیفیت تھی تو حضرت عباس کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ 34 برس کے جوان تھے. حضرت عباس کربلا میں 34 برس کے جوان تھے اور آپ بلند قامت تھے. یہ بھی آپ نے تاریخوں میں پڑھا ہوگا کہ جناب عباس بلند قامت جوان تھے. لیکن علی اکبر کے لیے تاریخ لکھتی ہے کہ 18 سال کے تھے مگر جب چچا کے ساتھ چلتے تھے تو شانہ چچا کے شانے سے ملتا تھا. یہ علی اکبر کا شباب تھا. اور شجاعت کا یہ عالم تھا کہ جب لڑنے آئے ہیں تو تاریخ لکھتی ہے کہ چن چن کے علی اکبر نے شام و کوفہ کے پہلوان مارے ہیں. ڈھونڈ کے اور جھپٹ کے شام و کوفہ کے نامی گرامی پہلوانوں کو علی اکبر نے تلوار کے گھاٹ اتارا ہے. فضائل کی محفل میں اس کے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ میں اس کا ریزن بھی بتاتا چلوں اگر آپ دل سنبھال کے سن لیں کہ شاید اسی لیے علی اکبر نے چن کے جوان مارے ہیں کہ اب جو بچے گا وہ میرے باپ سے لڑے گا. بس امام حسین نے 3 لفظیں کہی ہیں، انہی 3 لفظوں پر میں اپنے بیان کو تمام کرتا ہوں. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک. ہر سال محرم میں آپ سنتے ہیں یہ حدیث، مگر بالکل مذاہب ختم ہو رہے ہوتے ہیں جب مجلس میں پڑھی جاتی ہے تو ذاکر بھی بیچارے مجبور ہیں، وہ اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے. لیکن آج موقع ہے کہ میں آپ کو 2 جملوں میں ایکسپلین کروں. اشبہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی زبان میں، سب سے زیادہ مشابہ، سب سے زیادہ ملتا جلتا، سب سے زیادہ سملر. اشبہ الناس، انسانوں میں سب سے زیادہ مشابہ انسان. خلقا، باعتبار خلقت یعنی صورت کے اعتبار سے. دیکھیے غور کیجئے گا، صورت کسی کے اختیار میں نہیں ہے. کون کالا ہوگا، کون گورا ہوگا، کون خوبصورت ہوگا، کون بدصورت ہوگا، کس کی آنکھیں بڑی بڑی ہوں گی، کس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی، یہ کسی آدمی کے بس میں نہیں ہے. جیسے اللہ صورت بنا دے. 2 سگے بھائی ہوتے ہیں، ایک سی صورت نہیں ہوتی، ایک زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، ایک کو خوبصورتی نہیں ملتی. تو صورت جو ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، صورت اللہ کے اختیار میں ہے. حسین کہتے ہیں کہ علی اکبر صورت میں سب سے زیادہ رسول اللہ سے مشابہ تھے. بے شک بہت تعریف کی بات ہے اگر کوئی خوبصورت ہے، مگر اس میں اس کے عمل کا کوئی دخل نہیں ہے. جو آدمی خوبصورت ہوتا ہے لوگ تعریف کرتے ہیں بہت خوبصورت آدمی ہے، مگر اس میں خوبصورتی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے. لیکن حدیث کا دوسرا جملہ خلقاً، خلق مانے اخلاق. اخلاق انسان کے اختیار میں ہے. کون بد مزاج ہے، کون خوش مزاج ہے، کون جھڑک کے بات کرتا ہے، کون مسکرا کے بات کرتا ہے، کون پیار سے جواب دیتا ہے، کون غصے سے جواب دیتا ہے. اخلاق انسان کے قابو کی چیز ہے.
یعنی علی اکبر کو جب اللہ نے محمد کی صورت دی تو علی اکبر نے شکریہ اللہ کا یوں ادا کیا کہ اپنے اخلاق کو اخلاق محمد سے ملا دیا. اپنے اخلاق کو اخلاق محمد سے ملا دیا. اور خلق رسول کیا چیز تھا؟ خلق رسول کے لیے قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اے ہمارے حبیب آپ کا خلق عظیم ہے. تو جس خلق عظیم پر محمد فائز تھے، حسین کہتے ہیں علی اکبر سے زیادہ کوئی اس سے مشابہ نہیں تھا. اشبہ الناس خلقا و خلقا، انسانوں میں سب سے زیادہ مشابہ صورت میں اور اخلاق میں، وہ منطقاً اور گفتگو میں نطق میں دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کیسے بولتے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کیا بولتے ہیں. کیسے بولتے ہیں یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. بعض لوگ اس طرح باتیں کرتے ہیں سمجھ ہی میں نہیں آتی. ان کی باتیں سن کے کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. بعض لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ ہر چیز صاف صاف سمجھ میں آتی، دل چاہتا ہے اور سنیں ان کی باتیں. تو کس طرح بولتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مگر کیا بولتے ہیں یہ آپ کے اختیار میں ہے. خلق علی اکبر کے اختیار میں نہیں تھا، مگر خلق علی اکبر کے اختیار میں تھا. منطق میں 50-50 ہے. اللہ نے وہ لہجہ دیا تھا جو محمد کا ہے، علی اکبر نے گفتگو چنی جو محمد کی تھی. عزیزان گرامی، یہ شہزادہ صبح قیامت تک کے واسطے، امت کے واسطے، خلقت کے واسطے، بنی نوع انسان کے واسطے ایک منارہ نور بن گیا. اور شاید یہی وجہ تھی کہ عباس کے بعد علی اکبر نے میدان میں قدم رکھا. اور علی اکبر کا میدان میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ امت محمد کی ماننے والی نہیں ہے، ورنہ تصویر رسالت پہ ہاتھ نہ اٹھاتی. علی اکبر حسین کے بیٹے تھے، زینب کی آغوش کے پالے تھے. ہم اسلام کو مبارکباد دیتے ہیں، ایمان کو مبارکباد دیتے ہیں، حق کو مبارکباد دیتے ہیں، قرآن کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس کو بچانے کے لیے علی اکبر جیسی ہستی ملی. اور حسین کو اللہ نے ایسا بیٹا عنایت فرمایا جو تصویر رسالت تھا. اور اللہ نے اپنے رسول کی تصویر کو دوبارہ اس خاکدان عالم میں اسی لیے بھیجا تاکہ محمد کے گھر کو یہ شرف حاصل رہے کہ محمد کے گھر میں جو آتا ہے محمد ہوتا ہے. عزیزان گرامی، میں نے اس محفلوں میں امام حسین کا تذکرہ کیا، شہزادی زینب کا تذکرہ کیا، جناب عباس کا تذکرہ کیا، جناب علی اکبر کا تذکرہ کیا. میں ان سب کے حوالے سے اور ان سب کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بانیان محفل، حاضرین محفل، جتنے مومنین و مومنات یہاں آئے ہیں، سب کے دلی مقاصد پورے ہوں اور ہم دنیا اور آخرت میں اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار پائیں اور ہمارے تمام جائز دنیاوی مقاصد پورے ہوں اور آخرت میں ہم
جوار معصومین میں جگہ پائے.